बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो वफ़द जो इमरान खान के हमरा चीन के दौरे पर गया था, उस वफ़द का इस दौरे के बारे में क्या कहना है कि इस दौरे से पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान के इस दौरे पर रोशनी डाली है, वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने भी इमरान खान के इस दौरे पर रोशनी डाली है। पहले उन्होंने अपोजिशन पर तनकीद की है, तो आज की वीडियो में आप फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखेंगे और शाह महमूद कुरैशी की भी। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ जो 1-to-1 मुलाकात हुई है, उसमें क्या बातें हुई हैं, क्या कुछ मंजर आम पर आया है और क्या कुछ खुफिया तौर पर हुआ है। ये सारी डिटेल्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और एक और चीज़ भी आपको बताएंगे कि इमरान खान के चीन के दौरे में ऐसा क्या हुआ है कि रूस अब खुलकर भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है और खुलकर पाकिस्तान के हक में खड़ा हो गया है। और फिर भारत जो इमरान खान और पुतिन की मुलाकात पर तनकीद कर रहा था, उसके जवाब में भी सदर पुतिन ने एक ऐसा कदम उठाया है कि भारत की नींदें हराम हो गई हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। अभी आपको इस वीडियो की डिटेल्स में ले जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अपना दौरा मुकम्मल करके अभी इस्लामाबाद उन्होंने लैंड किया है। मैं मुख्तसरन इस दौरे की जो नुमायाँ जो मीटिंग्स थी उन पर आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा। आज वज़ीर आज़म की एक मुफस्सल नशिस्त हुई सदर शी जिनपिंग के साथ, और उस नशिस्त में हमने जितने चीन और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उसका हमने अहाता किया, उन पर तबादला ख्याल किया। जो हमारी इकनॉमिक इंटीग्रेशन है उसकी नौइयत क्या है, उसको आगे लेके कैसे चलना है, हमारे जो सी पैक के मंसूबे हैं और अगले फेज़ में हमने क्या क्या करना है, उस पर मुफस्सल गुफ्तगू हुई। और मैं बग़ैर किसी हिचकिचाहट के ये कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत सी नशिस्तें की हैं जिसमें सदर शी और प्रीमियर ली के साथ मुलाकातें हुई हैं। मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ, इतनी जामे और इतनी क्लैरिटी के साथ जो मैंने ये नशिस्त देखी है पहले कभी नहीं देखी। अफ़गानिस्तान को उठा के देख लें, मुकम्मल यकसुई हमने आगे कैसे बढ़ना है। इस वक्त तक जो पाकिस्तान ने इक़दामात उठाए हैं अफ़गानिस्तान के अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, उस पर चीन मोतरफ़ है। जो 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में एक OIC की CFM हुई थी, उसको चीन एक कामयाब कॉन्फ्रेंस तस्वर कर रहा है। और हमने आज अफ़गानिस्तान से मुतल्लिका कुछ अहम फ़ैसले किए हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। और इस नशिस्त से पहले मेरी जो स्टेट काउंसलर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं वांगी, उनसे मुलाकात हुई। तय हुआ कि इंशाअल्लाह जो हमारा OIC का CFM है उसके बाद मार्च के इख्तिताम पर आखिरी हफ्ते उन्होंने मुझे दावत दी है कि मैं वापस बीजिंग आऊँ और हम एक नशिस्त करेंगे ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ अफ़गानिस्तान, जिसमें चीन होगा, पाकिस्तान, जितने हमारे और हैं, ईरान होगा, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सब, ये सब को बुलाया जाएगा। और उसके इख्तिताम पर हम अफ़गानिस्तान के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भी दावत देंगे ताकि उनसे भी तबादला ख्याल हो सके। हमारा दूसरा पड़ोसी है, उसके बारे में मैं इतना कह सकता हूँ, जो पाकिस्तान की जो तशवीश है इस वक्त वहाँ जो अक़लियतों के साथ सलूक हो रहा है, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं वहाँ सिखों की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ क्रिश्चियंस की, मैं वहाँ दालित्स की बात कर रहा हूँ। उस पर हमें तशवीश थी और है, और वो बढ़ती चली जा रही है। जो जिस तरीके से इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है और जो हिंदुस्तान की हिकमत अमली है, उस पर मैं समझता हूँ कि उनकी सोच में और हमारी सोच में चीन के और पाकिस्तान का जो मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है।
اس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے. تو یہ بہت کرامت ہوئی. اس کے ساتھ یہ نشست ہوئی, پورے ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوئیں, جس میں پریمیئر لی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, اور اس پہ ہم نے معاشی میدان میں آگے بڑھنا ہے اس پر ہم نے مفصل تبادلہ خیال کیا کہ اگلے آنے والے دنوں میں ہمیں انہانسڈ مارکیٹ ایکسیس چاہیے, تو کس طرح ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. یہ جو ٹریڈ امبیلنس ہے اس کو درست کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے. ہم نے پاکستان میں چائنیز انویسٹمنٹس کو پروموٹ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ اس مرتبہ پورے ہوم ورک کے ساتھ ہم گئے اور پوری ایک پچ بک لے کر گئے, جس واضح طور پر بتایا کہ یہاں یہ وہ ایریاز ہیں جہاں چین کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے. اس میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا سیکٹر ہے, اس میں ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے, اس میں ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہے, اور اس میں بہت سے امکانات تھے, اور ان امکانات کو ہم آبجیکٹ کی شکل میں پورے پراسپیکٹس کو کہ جو ون ون پروجیکٹس ہو سکتے ہیں اس پر تبادلہ خیال ہوا اور ان کے سامنے رکھے گئے. اس طرح اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں نمایاں کمپنیز ہیں, ان میں جو اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں, پرائیویٹ کمپنیز ہیں, ان کے ساتھ وزیر اعظم کی کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ 18 سے 20 کمپنیز کے ساتھ نشستیں ہوئیں, تبادلہ خیال ہوا. ان کے جو چیف ایگزیکٹوز تھے, ان کے جو چیئرمنز تھے, پریزیڈنٹس تھے, ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کن کن ایریاز میں ان کا انٹرسٹ ہے اور کہاں کہاں وہ انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو جی وہ اس کے ساتھ وہ ایک نشست تھی. اور پھر مختلف جو تھنک ٹینکس ہیں, ان تھنک ٹینکس کو دعوت دی گئی جو کہ وہاں انٹرنیشنلی ریسپیکٹڈ ادارے ہیں, ان کے ساتھ جو ان کا ویژن ہے, جو پاکستان کی حکمت عملی ہے, ان سے شیئر کی, اور بڑی اچھی نشست ہوئی. اور یہ بھی کہتا چلوں کہ جو آپ نے دیکھا کہ ونٹر اولمپکس کا جو انوگرل سیشن تھا, جو اوپننگ ایونٹ تھا, اس میں ایک تو یہ اسپیکٹیکولر ایونٹ تھا, قابل دید تھا, لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات تھی, اور انفارمیشن منسٹر اس بات کی تائید کریں گے, کہ جب پاکستان کا ایک چھوٹا سا جو ایتھلیٹس کا وفد جب اسٹیڈیم میں داخل ہوتا ہے, جو عوام نے پذیرائی دی, جو ایک رور تھا اور جو تالیاں بجی, چین کے علاوہ اور کسی ایتھلیٹس کے گروپ کو میں نے اس طرح ریسیپشن نہیں دیکھا. واٹ ڈز دیٹ ریفلیکٹ؟ اٹ ریفلیکٹس کہ چین کے لوگوں میں اور ہماری جو دوستی ہے وہ سینٹرک ہے. عوام کے دلوں میں پاکستان کے لیے عزت بھی ہے, محبت بھی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دوست ہے, جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ چین ہمارا دوست ہے. ہر آڑے وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اب یہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے ایک فالو اپ میکنزم تجویز کیا ہے. وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ جو اتنی کامیاب نشست ہوئی ہے اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کا ہم انشاءاللہ میں نے وزیر اعظم سے گزارش کی ہے, اور انہوں نے اس پہ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ انشاءاللہ جب میں مارچ کے آخر میں یہاں فالو اپ نشستوں کے بعد جب چین جاؤں گا تو اس میں جو چیئرمین سی پیک ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے, تاکہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اس کو آنے میں ہم مزید آگے بڑھیں. تو آن دا ہول میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہماری توقع سے بھی زیادہ ہمیں پذیرائی ملی ہے, ہم نے گرم جوشی دیکھی ہے, اور میں نے چین کی جو سمت ہے بڑی واضح دیکھی ہے, اور اس سمت میں نمایاں ہے. شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دورہ بہت ہی کامیاب رہا, اور کچھ میں نے دیکھا کہ صاحبان جو تنقید کر رہے تھے کہ جی یہ ڈپٹی فارن منسٹر لینے آئے, جن لوگوں کو بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل کے سپیلنگ بھی نہیں آتے وہ بھی بدقسمتی سے فارن
افیئرز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. جب بھی ایک باہمی دورہ ہوتا ہے اور ایک دورہ ہوتا ہے جہاں پہ 20 سے زیادہ سربراہان جو ہیں وہ چین میں مدعو تھے یہ سرمائی اولمپکس میں، اور تمام لوگوں کو جو ریسیو کیا وہ جس طرح سے پاکستان کے وزیر اعظم کو ریسیو کیا گیا ویسے ہی باقی تمام سربراہان جو ہیں ان کو بھی ریسیو کیا گیا. اور جو اسٹیڈیم تھا اس میں جس طرح ابھی فارن منسٹر کہہ رہے تھے کہ جو محبت چین کے لوگوں نے پاکستان کے لیے دکھائی وہ شاید باقی کسی اور کے لیے نہیں تھی. جو گرم جوشی پاکستان کی ٹیم کے لیے جو صرف ایک ہی ایتھلیٹ اور 3 آفیشلز پہ مشتمل ہے، کیونکہ ونٹر اولمپکس کے اوپر بھی پاکستان میں کوئی اتنا کام نہیں ہوا. حالانکہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو نارتھ کے علاقے ہیں، شمالی علاقے ہیں، انگلینڈ سے دگنے بڑے ہیں اور وہاں پہ بہت پوٹینشیل ہے بہت کام کرنے کا. لیکن ہمارے ہاں چونکہ باقی کھیلوں کو بھی اگنور کیا گیا، اس طرح سے ونٹر سپورٹس ہیں ان کو بھی اگنور کیا گیا. لیکن اب ہم ایک پورا فریم ورک لے کے آ رہے ہیں ونٹر سپورٹس کے لیے، جس میں چین میں بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے اور چین کا ونٹر اولمپک سیٹ اپ کرنے کا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تنقید کر رہے تھے، پہلی بات تو کل آپ نے دیکھا ہی کہ جو ایک محفل ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب ماتم کنان اور مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر پہنچ گئیں، اور ہم 5 کی جو ڈرامہ سیریز وہاں پہ چلی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی چیخیں جو ہیں وہ اس وقت آسمان پہ جا رہی ہیں. اسی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ 3 کا دورہ کتنا کامیاب رہا، کیونکہ جس طریقے سے اپوزیشن نے 5 فروری کے دن یوم یکجہتی کشمیر اس کو یوم یکجہتی چوراں ڈکلیئر کیا اور یوم یکجہتی کرمنلز ڈکلیئر ہوا، وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سارے جو چور تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک پیکٹ کیا. یہ جو معاہدہ ہے یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ چوریاں ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم تو ہمیشہ سے ہی یہ کہتے آ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ یہ ساری اب علاقائی جماعتیں ہیں. آج بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ شروع کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ لانگ لفظ میں جتنے ہجے ہیں، لانگ میں جتنے الفاظ ہیں، اتنے آپ کے پاس لوگ بھی نہیں. آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ لانگ مارچ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، آپ شارٹ مارچ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ تقریباً 13ویں دفعہ آپ نے لانگ مارچ کی کال دی ہے، اور آپ کو جب پیچھے مڑ کے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور اور گارڈز کے علاوہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ پھر واپس ہو جاتے ہیں. اللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ لوگ بھی دیں. آپ کو اگر اونٹ وغیرہ چاہیے تو وہ بھی دے دیتے ہیں، کوئی گھوڑے وغیرہ چاہیے، کوئی گاڑیاں چاہیے، تاکہ آپ کو لانگ مارچ میں کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ اسلام آباد پہنچ سکیں. لیکن کل جو آپ نے جس طریقے سے پیپلز پارٹی کا سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کیا ہے شہباز شریف کے گھر جا کے، اور جس طرح سے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا، اور نواز شریف اینڈ فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا سندھ میں کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا، تو اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی مستقبل کی سیاست کس قدر تاریک ہے. کہ ہم ایک دوسرے، آپ نے ان کے پیٹ پھاڑ کے ان سے پیسے نکلوانے تھے. یوں لگتا ہے کہ جیسے جب سے مقصود چپڑاسی کے پیسے نکلے ہیں اور اکاؤنٹس کے معاملے آئے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت بڑھ گئی ہے، کیونکہ کہانی ایک جیسی مل گئی ہے. اس سے پہلے زرداری صاحب کے جعلی سامنے آ رہے تھے اور ان کے سارے چپڑاسی اور لوگ جو ہیں ان کے آپ کو اکاؤنٹس مل رہے تھے. اب آپ کے سامنے جو شہباز شریف اینڈ کمپنی ہے ان کے اکاؤنٹس آپ کے سامنے آئے ہیں، اور آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہی طریقہ جو اومنی گروپ نے ایجاد کیا تھا زرداری کے پیسوں کو چھپانے کے لیے، وہی طریقہ شہباز شریف نے اور نواز شریف نے اپنے پیسوں کو چھپانے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ جب چوری کے تمام ہی راز ایک جیسے ہوں تو پھر آپ نے ایک دوسرے سے ملنا ہی تھا. عمران خان کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. جس طریقے سے کل چین کے وزیر اعظم نے اور آج صبح چین کے صدر نے
आउट ऑफ वे जाकर के पाकिस्तान की बात सुनी, पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसको उन्होंने प्रेज़ किया, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि बहुत बेहतर मामलात हुए हैं। रिफॉर्म स्ट्रक्चर को जिस तरीके से रिफॉर्म्स हमने जो इस्लाहात मुतारफ़ करवाई हैं तारीफ़ की, और जो चीन ने कहा है कि हम वामे सुखने वर्मे पाकिस्तान के साथ हैं, ये एक बहुत खुश आइंद बात थी जिसको पूरी कौम सराहती है, सवाए उनके जिनको पता है कि अगर ये हुकूमत बरकरार रहती है, हुकूमत आगे चलती रहती है तो इनकी चोरी के पैसे बाहर नहीं रह सकते। उनकी तकलीफ़ तो आपको जो है वो सामने आती ही है और वो तो तैयार करेंगे ही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दौरा जो चीन था वज़ीर आज़म का, वो इंतहाई कामयाब रहा है और उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम आएगा वो भी आप देखेंगे। उसके साथ जो मईशत के लिए जो वहाँ पे इक़दामात हुए वो उसमें भी जो आपके सामने जो उसका रिज़ल्ट है वो भी आपके सामने आएगा इंशाअल्लाह और आप देखेंगे। और जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हैं वो ना सिर्फ इस खित्ते को बदल रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत को भी बदल रहे हैं। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म की वहाँ पे मुलाकातें हुई, उज़्बेकिस्तान के सदर जनाब शौकत साहब से जो उनकी बात हुई और वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं मार्च में। इसी तरीके से जो बाकी रहनुमा हैं उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी मुलाकातें रही हैं और इंशाअल्लाह तहाई कामयाब होगा। मैं सिर्फ ये बात बता देना चाहता हूँ कि कोई भी साजिश इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं होगी। आपने कल 2 घंटे सर जोड़ा है, आप कई दिन भी सर जोड़कर बैठे, नाकामी आपका मुकद्दर है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।